ناظرین اکرام، بہت سے واقعات ایسے دیکھنے کو ملے ہیں کہ عالمی سازش کے نتیجے میں کسی بھی شخصیت کو ایک خود ساختہ ہیرو بنا دیا جاتا ہے۔ عالمی میڈیا اور لابنگ کمپنیاں اس کی کمپین شروع کر دیتی ہیں، جس میں کئی ملین ڈالر صرف اس لیے خرچ کیے جاتے ہیں کہ اس خود ساختہ ہیرو شخصیت کو نوبل ایوارڈ دلوا کر پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ بعد عالمی دانشوروں کے مطابق ایسے متنازع فیصلوں کے باعث نوبل پرائز آئے روز اپنی اہمیت و افادیت کھو رہا ہے۔ زیر نظر ویڈیو نوبل انعام یافتہ ایسی شخصیات پر مبنی ہے جو اس انعام کی حقدار نہیں تھیں، لیکن پھر بھی انہیں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب کے اس منفرد چینل کھوج کی دنیا کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے۔ دوستوں، نوبل انعام اب ایک متنازع حیثیت بھی اختیار کر چکا ہے، کیونکہ کہ بہت سے انعامات ایسی شخصیت کو دیے گئے جو اس کے حقدار نہیں تھے، اور بعض اوقات جو حقدار لوگ تھے اس ایوارڈ سے محروم رکھے گئے۔ اس کی بہترین مثال امریکی صدر براک اوباما ہے، جنہیں امن کا نوبل انعام اس وقت دیا گیا جب انہیں امریکی صدر بنے ہوئے 1 سال کا عرصہ بھی نہیں ہوا تھا، اور اقتدار سنبھالنے کے صرف 10 دن بعد ہی انہیں نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا گیا، جبکہ ان کی کارکردگی اس وقت نہ ہونے کے برابر تھی۔ براک اوباما کے دور حکومت میں امن کی بجائے جنگی جنون میں زیادہ اضافہ ہوا۔ نہ صرف افغان جنگ میں تیزی آئی بلکہ ڈرون حملوں میں بھی تیزی دیکھنے کو ملی۔ انہیں نوبل انعام ملتے ہی عالمی سطح پر بہت تنقید کا سامنا بھی رہا۔ مسٹر لنڈسٹارڈ، جو سابقہ سیکرٹری برائے نوبل پرائز کمیٹی تھے، انہوں نے کہا کہ اس انعام کے ذریعے اوباما کو تقویت دی گئی ہے۔ انہوں نے کمیٹی کے ممبران اور ناروے کے وزیر اعظم کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ انتخاب گستاخانہ حماقت کا سیاسی فیصلہ تھا، جس نے سلیکشن کمیٹی پر مذموم سیاست کی گھناؤنی کارکردگی کا الزام بھی عائد کیا۔ میانمار میں انسانی حقوق کی نمبردار آن سان سوچی کو 1991 میں جمہوریت کے لیے پرامن تحریک اور انسانی حقوق کے لیے لڑنے پر امن کا نوبل انعام دیا گیا، لیکن انہوں نے میانمار میں ہونے والے روہنگیا مسلمانوں پر بدترین مظالم پر مسلسل مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی، جس پر انہیں کئی نوبل انعام یافتہ شخصیات نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنا نوبل پرائز واپس کریں، جبکہ نوبل پرائز کمیٹی سے بھی یہ درخواست کی گئی کہ وہ ان سے نوبل پرائز واپس لیں، لیکن کمیٹی نے نوبل پرائز واپس لینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح ہینری کسنجر اور ویتنامی سیاستدان لی ڈگ تھو کو ویتنام میں امن معاہدے پر 1973 میں نوبل پرائز کے لیے منتخب کیا گیا، حتیٰ کہ انعام دیے جانے کے 3 سال بعد تک وہاں جنگ جاری رہی۔ اس فیصلے پر احتجاجاً نارنجن نوبل کمیٹی کے 2 ارکان نے استعفے بھی دیے، اور فلسطینی رہنما یاسر عرفات، اسرائیلی وزیر اعظم یزاک رابین اور اسرائیلی وزیر خارجہ شمعون پیریز کو 1994 میں اوسلو امن معاہدوں پر اس کے کام کے لیے نوبل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ تینوں شخصیات اس معاہدے پر عمل درآمد میں ناکام رہیں، بلکہ اسرائیل فلسطین تنازع کو ختم کرنے میں بھی ناکام ثابت ہوئیں، اور خود یاسر عرفات کی وجہ سے اس کمیٹی کے ایک رکن کیری کرسٹنن نے استعفیٰ بھی دیا۔ یہ انعام مسلمانوں کو بہت کم دیے گئے، یا ان کو دیے گئے جو مغربی نظریات کے حامی تھے۔ آپ نوبل انعام کو اپنے مفادات میں استعمال کرنے کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 200 میں سے 180 انعامات صرف یہودیوں کو دیے گئے، اور اسی طرح انگریز کے ساتھ گٹھ جوڑ کے ذریعے برصغیر کے ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث مہاتما گاندھی کو امن کا نوبل انعام تو نہیں دیا گیا، لیکن انہیں کئی مرتبہ نوبل انعام کے لیے تجویز ضرور کیا گیا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ پرامن جدوجہد آزادی کرنے والے قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے ہتھیار اٹھائے بغیر آزادی کی جنگ لڑی، ان کا نام کبھی تجویز ہی نہیں کیا گیا۔ اور اسی طرح اگر ہم دنیا بھر کے لٹریچر پر نظر دورائیں تو صدی کے بڑے بڑے ناموں میں علامہ اقبال کا نام سنہری حروف میں نظر آتا ہے، جنہوں نے لٹریچر میں انقلابی خدمات سر انجام دیں، مگر انہیں نوبل انعام کے لیے کبھی منتخب ہی نہیں کیا گیا، جبکہ اس کے برعکس بہت سی متنازع شخصیات اور ان کے ادیبوں کو نوبل پرائز کے ذریعے شہرت دی گئی، جن کی وجہ شہرت صرف نوبل پرائز ہی ہے۔ دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔